سورہ مدثر کی آیت نمبر 32، سورہ مدثر کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب اجالا ڈالے، خوب روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بے شک جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، آدمیوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈرانے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، جو خیر کی طرف، جنت کی طرف آنا چاہے اور ایمان لانا چاہے اس کے لیے نصیحت ہے، جو کفر اختیار کر کے برائی اور عذاب میں گرفتار ہو کر پیچھے رہنا چاہے اس کے لیے یہ ڈر سنانا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، لوگ اپنے اعمال میں پھنسے ہوں گے، الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے یہ پھنسے ہوئے نہیں ہوں گے، یعنی مومنین وہ گروی نہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، انہوں نے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، فی جنات، باغوں میں، جنتوں میں، یتساءلون، پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، یعنی جنتوں میں بیٹھے ہوں گے اور جہنم دکھائی جائے گی، جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات جہنم میں لے گئی، قالو، وہ بولیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، یعنی دنیا میں ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، غریب کو کھانا نہ دیتے تھے، غریبوں پر صدقہ خیرات نہ کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، وہ انصاف کا دن جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور جزا دی جائے گی، اس قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء، فرشتے، شہداء، صالحین، جنہیں اللہ تعالی نے شفاعت کرنے والا بنایا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے اور کافروں کی شفاعت نہ کریں گے، تو جو ایمان نہیں رکھتے انہیں شفاعت بھی میسر نہ آئے گی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا، نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، کہ شیر سے بھاگے ہوں، یعنی مشرکین نادانی اور بے وقوفی میں گدھے کی مثل ہیں، جس طرح شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر بھاگتے ہیں۔
بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کا اتباع نہ کریں گے جب تک کہ ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، فلاں بن فلاں کے نام، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتے ہیں، جب تک یہ واضح کتابیں ہمیں نہ ملیں گی ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ تو فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے کے بعد اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی ہیلا بازیاں وہ نہ کرتے، اس قسم کی وہ سرکشی نہ کرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں بے شک وہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی، وہی ہے ڈرنے کے لائق، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا، وہی معاف فرمانے والا ہے، اسی سے بار بار مغفرت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سورہ مدثر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ